انہوں نے کہا کہ بیٹی سب سے پہلے یو ہیو ٹو پرومس می کہ آپ روزانہ قرآن پڑھو، چاہے 1 ورس، چاہے 2 ورسز، چاہے 10 ورسز، چاہے 1 پیج، چاہے 2 پیج، جتنا قرآن آپ پڑھ سکتی ہو آپ نے مس نہیں کرنا، آپ نے ڈیلی قرآن پڑھنا ہے، یہ آپ اس سے پہلا پرومس کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ، اٹ ول بی آن مائی لسٹ۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے، جتنی آپ کو توفیق ملتی ہے انشاءاللہ، آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے اپنے لیے خاص دعا کرو اللہ سے، اور اللہ کو ایسے جملے کہو کہ اللہ میں سب سے جو ہے وہ نا امید ہو چکی ہوں، اور میں نے ہر چیز ٹرائی کر لیا، یا رب آپ ہی شفا دینے والے ہیں، میری ساری کی ساری امید آپ سے ہے، اور میں اس گھڑی میں آپ ہی سے مانگتی ہوں۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ایسے اوقات ان کے بارے میں پڑھو جب دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، سفر کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، نماز میں جو سجدہ کیا جاتا ہے فرض نماز میں، اس میں اردو میں تو نہیں دعا کر سکتے، لیکن کوئی جنرل دعا مانگ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بالکل جائز ہے، along with سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم کہتے ہیں، اور یہ جنرل دعا کرتے ہوئے اپنا مسئلہ ذہن میں لایا جا سکتا ہے، تو وہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے، اور نماز کے بعد بھی سجدے میں گر کے اردو میں بھی دعا کی جا سکتی ہے نماز کے بعد۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اقامت اور اذان کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس وقت دعا کی قبولیت ہے، اور انہوں نے کہا اس طرح مزید ایسی ریسرچ کرو کہ کون سے جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کروں گی۔